مولانا سید حیدر مدنی صاحب اللہ تشریف لا رہے ہیں ممبر ولایت پر خطاب مجلس کے لیے استقبال کے لیے بلند ترین صلوات پر محمد صلی اللہ محمد فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا شانئك هو الأبتر. عزیزان گرامی، بزرگان ایمان، صاحبان ملت، شکر ہے اس رب جلیل کا جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے. ہم سب کو اس نے یہ موقع فراہم کیا اور توفیق اور کرم کیا اس نے کہ ہمیں بڑی عظیم بارگاہ تک لے آیا. اور اس بارگاہ اس شہزادی سے منسوب ہے کہ بنیاد جسے اسلام کی کہا گیا، یہ شہزادی وہ شہزادی ہے کہ پورا اسلام جس کے ذریعے سے ہے آج واقع اس شہزادی کا نام شہزادی فاطمہ ہے. اور ہمیں توفیق عطا ہوئی کہ ہم اس شہزادی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. واقعاً بہت بڑا لطف ہے خدا کا اور بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے. یہ لمحے شکریہ ہے. آپ شکر ادا کرو اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں اس لائق سمجھا. ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اس پاک بزم میں تشریف لا سکیں، لیکن اس نے کرم کیا اور اس پاک بیوی کے پہلوؤں میں لا کے ہمیں بٹھا دیا کہ جس کی وجہ سے پورا اسلام موجود ہے.
ہم یہ نہیں کہتے وہ تو ہے، خدا نے باقاعدہ فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم نبی کو خلق نہ کرتے، اور یہ نہ ہوتے تو ہم علی کو نہ خلق کرتے، اور فاطمہ نہ ہوتی تو ہم دونوں کو خلق نہ کرتے۔ وہ میٹر جو ہے نا وہ ایک الگ ہے۔ تو خدا نے کہا یقین جانو اسلام اگر باقی ہے تو وہ فاطمہ سے باقی ہے۔ یہ بڑی عظیم منزل ہے۔ شاید میں نے کسی مجلس میں آپ لوگوں کے درمیان میں تنقیدی طور پر یہ عرض کیا ہو کہ قیامت بھی جو ہے نا بڑی عظیم چیز ہے، اور وہ جگہ ایسی جگہ ہے نا، دیکھیں قیامت کے بہت سارے نام میں نے شاید آپ لوگوں کے یہاں بیان کیا ہو یا نہیں بیان کیا ہو، بہرحال آپ سن لیں۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں۔ ایک تو نام ہے قیامت کا یوم الحق، حق والا دن۔ ایک ہے یوم القیامہ جو قرآن میں جگہ جگہ پر آیا ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا۔ ایک نام ہے یوم الحساب، حساب والا دن۔ اسی طریقے سے ایک نام ہے یوم الحسرہ، حسرتوں والا دن۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ حسرتوں والا دن۔ عزیزان گرامی بڑی عظیم منزل ہے، میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ یوم الحسرہ اس لیے کہا گیا کہ سب کے سب حسرت کریں گے۔ اب سب کے سب کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی حسرت کرے گا جنہوں نے نیک عمل انجام دیے، وہ بھی حسرت کرے گا جس نے برے اعمال انجام دیے۔ توجہ ہے نا، سب حسرت کریں گے۔ وہ بھی کرے گا جس نے نیک عمل انجام دیا ہے، وہ بھی کرے گا جس نے برے عمل انجام دیے۔ اور جس نے برا عمل انجام دیا اس کا حسرت کرنا تو میرے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ وہاں حسرت اس بات پر کرے گا کہ کاش میں ان گناہوں کی وادیوں میں نہ گیا ہوتا، کاش میں نے یہ گناہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو آج مجھے یہ حسرت نہ کرنی پڑتی۔ تو یہ تو ہو گئے گناہگار کہ وہ حسرت کریں گے کاش میں نے نماز پڑھ لی ہوتی، کاش میں نے روزہ رکھ لیا ہوتا، کاش میں نے حج کر لیا ہوتا، کاش میں نے یتیموں کی خدمت کی ہوتی۔ یہ تو ان لوگوں کے ہیں جن کے اعمال خراب ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی حسرت کرے گا جس کے اعمال اچھے ہیں۔ بہت توجہ دینے کے نام، جس کے اعمال اچھے ہیں۔ تو اب یہ کس بات پر حسرت کرے گا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ اس بات پر حسرت کرے گا کہ یہ جو ہم زیارت عاشورہ روز ایک مرتبہ پڑھتے تھے، کاش یہی 2 مرتبہ پڑھا ہوتا۔ کاش میں نے 2 مرتبہ پڑھا ہوتا۔ میں نماز پنجگانہ تو پڑھتا تھا، کاش نوافل بھی پڑھ لیتا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہم تو رمضان میں روزہ رکھتے ہی تھے، کاش رجب اور شعبان میں بھی رکھ لیے ہوتے تو ہمیں خدا وہ منزل عطا کرتا۔ اور توجہ دیدان گرامی، جو منزل خدا نے ہمیں عطا کی ہے اس سے کہیں بلند منزل عطا کرتا۔ توجہ ہے نا، زیادہ حسرت دونوں طرف سے ہے، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی۔ اور اس تمہید کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو خدا نے موقع عطا کیا ہے۔ بہت توجہ، بہت توجہ، خدا نے موقع عطا کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں جانے کے بعد آپ پچھتاؤ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہاں، وہاں جانے کے بعد آپ پچھتاؤ۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے اس مجلس کے بعد دوسری مجلس میں شرکت کر سکتے ہو تو آپ شرکت کرو، اپنے آپ کو فاطمی بناؤ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اپنے آپ کو فاطمی بناؤ اور دوسری مجلسوں میں شرکت کرو، تیسری مجلسوں میں شرکت کرو۔ یہ نہ ہو جائے کہ نہیں میں نے تو بس مولانا حیدر مہدی صاحب کی سن لیا بھیا، بس اب کافی ہے۔ نہیں، یہ وہاں جانے کے بعد آپ حسرت کرو گے، کاش میں نے دوسری مجلس بھی کی ہوتی، کاش میں نے تیسری مجلس بھی کی ہوتی۔ عزیزان گرامی، توجہ ہے کہ نہیں؟ لہذا زیادہ سے زیادہ یہ ایام آتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سجائیں اور سنواریں۔ اب آ جائیے، میں موضوع کی طرف آ جاؤں۔
جانتے ہیں اسی قیامت میں بہت ساری صدائیں بھی آپ کو سنائی دیں گی، بہت ساری، کچھ صدائیں ایسی ہوں گی جو ٹھیک ہوں گی، کچھ صدائیں ایسی ہوں گی جو محسوس نہیں کر سکتے آپ. تو انہی ساری صداؤں میں ایک صدا اور گونجے گی. وہ معلوم ہے کیا ہوگی؟ وہ صدا ہوگی این الفاطمیون، کہاں ہیں فاطمہ کے چاہنے والے. بہت توجہ، بہت توجہ، یہ آواز گونجے گی وہاں پر، کہاں ہیں فاطمہ کے چاہنے والے. موقع ملا ہے، یہی جگہ ہے جہاں اپنے آپ کو فاطمی بنا سکتے ہو. توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا ہاں. اور دیکھو ہم اور آپ دعا بھی کرتے ہیں نا، ہم اور آپ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے امام کے غلاموں میں شمار فرما، چونکہ ابھی ایک بیٹا موجود ہے. توجہ ہے نہیں؟ اور ہماری حسرت یہی ہے کہ کسی بھی اعتبار سے ہم امام کے لشکر میں رہیں، ان کے سپاہی بنیں. یہی ہے نا؟ تو اگر ان کا سپاہی بننا ہے تو وہ سپاہی وہی بن سکتا ہے جو فاطمی ہو. توجہ ہے نہیں؟ لہذا کوشش کر وہاں کریں اور سوچے کہ واقعی ہم بھی گئے ہوتے مجلسوں میں، ہم نے بھی اپنے آپ کو فاطمی بنایا ہوتا، ہم نے بھی اپنے آپ کو جو ہے مجلسوں میں لے کر کے گئے ہوتے تو آج ہم بھی فاطمی ہوتے. تو لہٰذا وہاں حسرت نہ کرنی پڑے. بہت توجہ جانے کے نامی، اپنے آپ کو اسی کائنات میں ایسا بنا لو کہ جب وہاں یہ صدا آئے این الفاطمیون تو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ کہہ سکو نحن فاطمیون، ہم فاطمی ہیں، آ کے ہم سے ملاقات کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد. یہ بڑا عظیم مرحلہ ہے. کوشش کریں عزیزان گرامی، وہاں آواز آئے گی کہاں ہیں فاطمہ کے چاہنے والے، کہاں ہیں فاطمہ کے چاہنے والے. اور یقین جانو وہی ہے چاہنے والا جو امام کا ساتھ ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں کہ امام تک پہنچنے کے لیے آیت اللہ ہونا ضروری ہے، مولانا ہونا ضروری ہے. کچھ لوگوں کے ذہن میں نا یہ سب باتیں ایسا جا کر کے رکھ دی گئی ہے کہ بھئی اب ہم نماز پانچوں وقت تو مولوی ہی پڑھ سکتا ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی بھائی، وہ بھی آپ کے طریقے سے انسان ہے. ایسا نہیں ہے، یہ بالکل غلط فہمی ہے، غلط فہمی ہے. قسم خدا کی یقین جانو، آپ آج اپنے امام کے ساتھ اگر رہو گے تو یقین جانو وہاں آپ کہہ سکو گے کہ ہم فاطمی ہیں. سب سے اہم منزل یہ ہے. میں آپ کی خدمت کا عرض کروں، مجھے نہیں پتا میں کئے بجے بیٹھا، میں نے گھڑی بھی نہیں لی اور میں نے ادھر دیکھا بھی نہیں. آپ لوگ مجھے بتائیے گا. یہ بڑی عظیم منزل ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ اور واقعی ایک شخصیت ہے ابو الفضل قحبچی، بہت بڑی شخصیت ہے. میں آپ کی خدمت عرض کر دوں، مولانا ہونا شرط نہیں ہے. امام سے ملاقات کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ مولوی ہو، پرہیزگار ہو تو جائے. نہیں، کوئی بھی انسان اپنے آپ کو اگر بنا لے تو وہ اپنے امام سے ملاقات کر سکتا ہے. قسم خدا کی یقین ہے، بڑی اہم منزل ہے. اور یہی دروازہ یہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہی امام سے ملاقات ہوگی. کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن اس کے لیے معلوم ہے کیا ہے؟ اس کے لیے قلب کا طاہر ہونا بہت ضروری ہے. توجہ ہے کہ نہیں اللہ نے کہا؟ ہاں، قلب کا طاہر. چونکہ آپ اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی بد میں بیٹھے ہوئے ہیں جو طاہر، جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے یطہرکم تطہیرا. توجہ ہے کہ نہیں؟ ہاں، قلب کا پاک ہونا بہت ضروری ہے. ابو الفضل قحبچی، قحبچی ان کو کیوں کہا جاتا تھا؟ ایران وغیرہ میں جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، وہاں چائے کو چائے نہیں بولتے، قہوہ بولتے ہیں. وہ مثلا چائے تو خیر ہوتی ہے، قہوہ بھی ہوتا ہے. وہ قہوہ جو ہے نا بہت ہی عجیب طریقے سے لوگ اس کو بناتے ہیں. اس میں تھوڑا سا قہوہ ٹائپ کا ہوتا ہے. قہوہ ہم لوگ بھی یہاں پیتے ہیں، یہ ہم کو پلاتے ہیں اپنے ولن بھائی کبھی کبھی. تو وہ جو ہے قحبچی، تو وہ چائے کی ان کی دکان تھی، اس میں وہ قہوہ اور چائے وغیرہ کو رکھتے تھے. اور وہ مارکیٹ میں ان کی دکان تھی. بہت اہم منزل ہے. بس یہ آئیے پھر اس کے بعد میں آتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. 2-3 باتیں ہیں جو بڑی اہم ہیں. زیادہ وہ کہنے لگے کہ ان کی دکان بالکل بازار میں تھی
اور ایک ہی دکان تھی، ایک لوٹی دکان تھی چائے کی. اور آپ جانتے ہو انسان پانی کم پیتا ہے، چائے زیادہ پیتا ہے. یہ ہر جگہ کا نیم اور قانون ہے. کچھ ملے چائے نہ ملے، چائے ملنی چاہیے. میں نے بہت لوگوں کو دیکھا، ہم تو خود ہی چائے مل جائے بس کافی ہے. تو چائے ملنی چاہیے. یہ جو ہے نا ابو الفضل، یہ 2 دن ہفتے میں دکان بند کر دیتے تھے. جاتے تھے جمکران، وہاں پر امام کی مسجد ہے، امام کا جو ہے باقاعدہ طور پر ہونا ہے. تو وہاں جا کر کے 2 دن منگل کو اور شب جمعہ جمعرات کو 2 دن ان کی دکان بند رہتی تھی. ان کو کوئی پاتا ہوتا نہیں تھا. یہ وہیں جاتے تھے اپنا امام کے ساتھ جو ہے اپنا جا کر کے زیارت عورت پڑھنا، دعائیں وغیرہ، یہ سب ساری چیزیں جو ہے نا یہ سب پڑھنا ہونا، یہ ان کا باقاعدہ ایک کام تھا. تو اب یہ جو ہے نا جو مارکیٹ والے جتنے تھے، جس کی دکانیں تھی وہاں، وہ ان کو دھمکاتے تھے کہ دکان 1 دن بند کرو، 2 دن نہیں، ہم کو چائے نہیں مل پاتی ہے. ایک ہے تم ہفتے میں 2 دن دکان بند کر دیتے ہو. لیکن اب وہ کہاں مانے بھائی، یہی ہوتی ہے. اس سے کہتے ہیں محبت عزیزان گرامی. کہ جو آج ہم کہتے ہیں نا میں مولا کا چاہنے والا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے. لہذا کہتے ہیں کہ واقعی دھمکایا ان کو، ڈرایا ان کو، نہیں مانے. وہ لوگوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اگر آپ نے دکان بند کیا 2 دن تو میں تالا لگا دوں گا آپ کی دکان میں اور پھر وہ کبھی نہیں کھولنے دوں گا. تو انہوں نے کہا تم 1 تالا لگاؤ گے، ہم دوسرا لا کے لگا دیں گے، بند کر دو ہماری دکان. یہ کہہ کر کے وہ چلے گئے. آپ سوچو، جس سے انسان کی روزی روٹی چل رہی ہے، ہم کو اور آپ کو اگر آ کر کے کوئی اس طریقے سے دھمکائے تو مولانا حیدر مہدی تو سارے دن کھولنے لگیں گے دکانیں. جو سنڈے کو بند ہوتی ہے وہ بھی بند نہیں ہوگی. آپ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ خوف، علی کا چاہنے والا، امام کا چاہنے والا کسی سے نہیں ڈرتا. سمجھو ہے کہ نہیں؟ ہے بڑی عظیم منزل ہے. لہذا یہ چلے گئے، بند کیا دکان، چلے گئے. اور جب وہاں گئے زیارت وغیرہ پڑھ کر کے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی. آپ انہوں نے دیکھا مولا آئے ہوئے ہیں، اور آ کر کے مولا نے کہا کہ ابو الفضل واقعی وہ تمہاری دکان بند کر دیں گے. وہ تم کو صرف ڈرا نہیں رہے ہیں، تمہاری دکان بند ہو جائے گی، تمہاری روزی روٹی بند ہو جائے گی. جانتے ہو ابو الفضل نے کیا کہا؟ اسی خواب کے عالم میں مسکرا کر کے فرمایا، کہا مولا اس دکان کو لے کر میں کیا کروں گا جو دکان مجھے آپ سے دور کر دے. ایک صلوات پڑھے محمد. میں وہ دکان لے کر کے کیا کروں گا جو دکان مجھے آپ سے دور کر دے میرے مولا. قسم خدا کی بالکل وہی چیز ہے شہزادی. ہم بارگاہ میں ہیں آپ کے، ہمیں کسی چیز سے مطلب نہیں ہے شہزادی، ہمیں صرف آپ سے مطلب ہے. جو کچھ چاہیے ہمیں آپ سے چاہیے. توجہ ہے کہ نہیں؟ بس جس دن یہ چیز ہو گئی نا، یقین جانو آپ ہیں فاطمی. واحد قوم ہے جو شہزادی کا ماتم کرتی ہے اور شہزادی پر گریہ کرتی ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک لوتی قوم، ایک لوتی شخصیت شیعہ اثنا عشری کی ہے. اور اسی لیے ہماری عزت بھی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں. اور اس شہزادی کا ذکر ہم جیسے لوگ کیا عرض کریں گے. عزیزان گرامی، خدا خود فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب میں نے تمہیں کوثر عطا کیا. اے میرے حبیب میں نے تمہیں کوثر عطا کیا. اب انشاءاللہ ابھی بہت ساری مجلسیں ہیں، اس میں انشاءاللہ یہ کوثر کا پورا معنی جس طریقے سے باقاعدہ طور پر تفسیر کی گئی ہے وہ انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. آج میں یہ سے کرایا گیا. جب بھی لوگوں نے شہزادی کا نام لیا اور شہزادی کی عظمت بیان کی تو فرمایا رسول کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی ماں. جبکہ شہزادی محتاج تعارف نہیں ہے، نسبتوں کی محتاج نہیں ہے، رشتوں کی محتاج نہیں ہے. عزیزان گرامی، شہزادی کو خدا نے وہ عظمت خود عطا کی ہے کہ شہزادی کا تعارف خود سے ہو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ رسول کی بیٹی.
تو ہے یہ ظاہر سی بات ہے، لیکن اکثریت ایسا ہوا ہے، شہزادی کو رشتے کی ضرورت نہیں ہے اگر ان کی عظمت بیان کرنا ہے تو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے، میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں. خدا کہتا ہے جب یہ سب کے سب چادر میں اکٹھا ہوئے تو خدا نے کیا کہا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ نہیں کہا نبی ہے، نبی کی بیٹی ہے، علی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین ہے، حسنین کی ماں ہے. یہ نہیں کہا، بلکہ کہا فاطمہ ہے اس کے بابا، فاطمہ ہے ان کے شوہر. بہت توجہ دیدان گرامی، فاطمہ ہے ان کے بچے. اللہ نے فاطمہ کے ذریعے سے ان سب کی پہچان کروا کے بتا دیا کہ فاطمہ رشتے کی محتاج نہیں ہے، رشتہ فاطمہ کا محتاج ہے. سالات پڑھے محمد والے توجہ ہے نا گرامی. ہاں یہ رشتے نہیں محتاج ہے شہزادی کے. ہاں عزیزان گرامی، یہ رشتے جو ہے نا یہ محتاج ہے شہزادی کے. شہزادی کو رشتوں کی ضرورت. ہم فاطمہ یہ مظہر آئے تطہیر ہے شہزادی. یقین جانیے عزیزان گرامی، یہ بڑی عظیم منزل ہے، بڑی عظیم منزل ہے جسے کوئی نہیں سمجھ سکتا. حدیث کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں نا. دیکھیں ایک چیز ہے حدیث قصہ اور ایک ہے دوحہ کمیل. میں بتا دوں آپ کو، بات آئی گئی ہے تو آپ سن لیجئے. حدیث قصہ اور دوحہ کمیل میں بڑا فرق ہے، اور فرق وہ جو ہے نا وہ کیا ہے بتاؤں. دوحہ کمیل میں مولا نے کمیل کے ذریعے سے بتایا ہے کہ ہمیں خدا تک کیسے پہنچنا ہے. بہت توجہ دیدان گرامی، دوحہ کمیل وہ ہے کہ جس میں مولا نے بتایا ہے کہ ہم کو خدا تک اگر پہنچنا ہے تو کیسے پہنچا جائے، ہمیں خدا تک کیسے پہنچنا ہے. حدیث قصہ وہ ہے کہ جس میں خدا بتا رہا ہے کہ اہل بیت تک کیسے پہنچنا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. رشتہ ہی کچھ ایسا ہے خدا سے کہ تم خدا تک پہنچ جاؤ گے. عزیزان گرامی یہ بڑی عظیم منزل ہے. وہ تعارف کرا رہا ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اور سن لیجئے یہ ہے بھی کس سے، روایت کس سے کی گئی ہے؟ جابر نے کیا ہے اور ڈائریکٹ شہزادی سے. عن جابر ابن عبداللہ الانصاری انہو قال عن فاطمہ الزہرا. دیکھا یہی سے حدیث کے ساتھ شروع ہوتی ہے نا. میں اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو یہی سے شروع ہو رہی ہے حدیث کے ساتھ. ہوا کیا، کہاں ہوا کیا، اس میں بڑی عظیم منزل ہے. اب یہیں پر رک کر کے خدا سے پوچھیے کہ خدا چادر کے نیچے تنہا شہزادی زہرا نہیں تھی، 4 شخصیتیں اور موجود تھیں جو 4 مرد تھے، اور وہ چاروں معمولی مرد نہیں تھے، وہ چاروں کے چاروں سردار تھے. توجہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہ چاروں کے چاروں سردار تھے. ایک نبیوں کا سردار، ایک ولیوں کا سردار، اور 2 جوانان جنت کے سردار. توجہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ چاروں سردار تھے. مالک ان سرداروں کے درمیان بھی تو نے پہچان کروائی فاطمہ سے. بہت توجہ. مالک میرے سمجھ میں بات نہیں آتی کہ آخر اتنی بڑی شخصیتوں کے ساتھ ہونے کے باوجود تو نے کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. خدا آواز دے گا کہ تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا. میں نے فاطمہ کے ذریعے سے اس لیے پہچان کروایا ہے کہ اگر کل کو کوئی کسی کو یہ سنک سوار ہو جائے، بہت توجہ، کہ کسی کو اگر یہ سنک سوار ہو جائے کہ حدیث قصہ میں یہ بھی شامل تھے، حدیث قصہ میں یہ بھی شامل تھے، حدیث قصہ میں یہ بھی شامل تھے، اور لوگ یہ بھی کہیں گے کہ رسول کے پاس اور بھی بیٹیاں تھیں. اگر خدا یہ کہتا کہ نبی تھے اور اس کی بیٹی تو لوگ کہہ دیتے کہ نبی تھی، نبی تھے، نہ جانے کون سی بیٹی تھی، کوئی بھی بیٹی ہوگی. خدا نے کہا میں ان کی زبان قیامت تک کے لیے بند کر دوں.
मोहम्मद वाला। मंजिल है ठिकाने के नाम की। हाँ, खुदा पहचान करना। ऐसे ही कह रहे हैं 4 बेटियां थी, ऐसे ही अगर खुदा डायरेक्ट कह देता नबी से पहचान। एक तो ये थी वजह जो कहा हम फातिमा तो, और दूसरी वजह ये थी कि खुदा ने कहा कि आज ये जो तारुफ हो रहा है ना, ये तारुफ अहले बैत का हो रहा है, अहले बैत का तारुफ है, अहले बैत का तारुफ है। समझो, कहा कि अगर ये तारुफ हम नबी के जरिए करवाते तो कल को कोई भी उठ करके शामिल हो जाता अहले बैत में। बहुत तवज्जो दिलाने के ना। हाँ, तो सब के सब आ जाते, जो भी नबी का रिश्तेदार होता वो इस अहले बैत में शामिल होने की कोशिश करता। अगर नबी के जरिए तारुफ होता तो फिर हर रिश्तेदार जो नबी का था, अब वो चाहे जैसा भी रहा हो, तवज्जो है कि नहीं? हाँ, अब वो चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन हर रिश्तेदार अहले बैत में शामिल होने की कोशिश करता। खुदा ने फातिमा के जरिए तारुफ करा के बताया कि अगर अहले बैत में शामिल भी होना है तो रसूल का रिश्तेदार नहीं, फातिमा का रिश्तेदार चले। साथ पड़े शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं है खुदा ने गिरा में। ऐसी भी कहा गया था फातिमा तो उम्मु अबीहा, फातिमा तो उम्मु अबीहा। हम समझ रहे, फातिमा अपने बाप की माँ। तो जो है कायनात में कोई बेटी ऐसी बताओ जो अपने बाप के लिए मां हो। जानते हो, मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि मरकज़ इस्लाम है फातिमा, ऐसे ही मैंने नहीं कहा था। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, उम्म के उलमा ने बहुत सारे माना लिखे हैं उम्म के। उसी उम्म में एक माना मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, एक माना वो कहते हैं उम्म के माना है शहतीर। शहतीर मालूम है, मैं और आसान करता हूँ इसे, आसान करता हूँ। शहतीर हम अपने देहात की जबान में उसे बोलते हैं धरन, ऊपर लगाई जाती है छत को रोकने के लिए, उसे हम बोलते हैं धरन अपनी देहाती जबान में। और वो मोटे मोटे लकड़ियां होती है और वो कज होती हैं, और कुछ जगहों पर सीधी भी होती है जिसको जैसी मिल गई, लेकिन ज्यादातर कोशिश होती है कि वो थोड़ा रहे ताकि पूरी छत की दारोमदार, पूरे छत का दारोमदार जो होता है ना, वो उसी धरन, उसी को बोलते हैं शहतीर, उसी शहतीर पर होता है। हमारे यहाँ मुंबई में आप उसको वो लोखंड जो मोटा मोटा लगाया जाता है, आप उसको समझ लीजिए या पिलर समझ लीजिए, उसे कहते हैं शहतीर। समझ, ये उलमा ने बयान किया है, हैदर मेहदी साहब ने बयान किया है। हाँ, इस बात का ख्याल रखिए, तवज्जो है कि नहीं? क्या फरमाया उन्होंने? तो कहते हैं कि उम्म के माना शहतीर के हैं, शहतीर के। शहतीर वही धरन या वही शहतीर या वही पिलर जिस पर मकान की छत रुकी हुई हो। तवज्जो है कि नहीं? अब आप इसका तर्जुमा करिए, फातिमा तो उम्मु अबीहा। अब उलमा का कहना यह है कि यहाँ जो नबी ने कहा फातिमा तो उम्मु अबीहा, यहाँ उम्म के माना शहतीर के हैं। फातिमा इस्लाम की वो शहतीर है जिस पर इस्लाम की छत रुकी है। फातिमा है तो इस्लाम है, फातिमा नहीं तो इस्लाम नहीं। सारा बात पड़े
اسلام کی یقین جانو اصل کے معنی بھی بیان کیا ہے. یعنی اصل آپ جانتے ہیں. اصل دو چیزیں آپ لوگوں نے دینیات میں پڑھی ہوگی, اصول دین اور فروع دین. اسی اصول سے بنا ہے اصل. انگلش میں اس کو بولتے ہیں روٹس. سمجھ رہے ہیں آپ؟ روٹس اسے بولتے ہیں جڑ. اور وہ جو اوپر جو ہم فروع بولتے ہیں اس کو انگلش میں شاید اگر میں بالکل صحیح بول رہا ہوں تو بولتے ہیں برانچز. شاید وہ جو شاخیں نکلی ہوتی ہیں اسے برانچز بولتے ہیں. یہ دو چیزیں آپ نے پڑھی. علماء نے کہا فاطمہ اصل ہے, یعنی فاطمہ جڑ ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اگر اصل نہیں ہے تو پھر فرع کا وجود نہیں ہے. بہت توجہ میں کیا عرض کر رہا ہوں جانے کے نام. اگر کسی درخت میں جڑ خراب ہو جائے تو پھر وہ باقی نہیں رہ سکتا. فروع باقی ہی ہے اصل کی بنیاد پر. توجہ ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا, علماء کہتے ہیں کہ فاطمہ اسلام کے لیے وہی اصل ہے جس کی وجہ سے اسلام باقی ہے. سارا بات پڑھے محمد جھکتے تھے, سلام کرتے تھے, السلام علیکم یا اہلا وسہلا. آپ سوچو بڑی عظیم منزل ہے عزیزان گرامی. یہ شہزادی کوئی معمولی شخصیت ہے نہیں. ہر نعمت خدا نے رسول کو ڈائریکٹ دی ہے. ہر نعمت, ہر چیز جو بھی مانگا ساری چیزیں خدا نے جبرائیل کے ذریعے سے بھجوا دیا. جو نبی نے مانگا سب کچھ جبرائیل کے ذریعے سے بھیج دیا. لیکن آپ جانتے ہو ایک لوتی شخصیت ہے, ایک لوتا نور ہے نور سیدہ, جس کے لیے اللہ نے نبی سے کہا سب تو جبرائیل کے ذریعے بھجوایا ہے لیکن یہ نہیں بھجواؤں گا, محمد اس کے لیے تمہیں آنا ہوگا. اور بلایا بھی. آپ کسی کے سفر میں آئیے, اس میں دیکھیے کیا فرمایا. شروع یہی سے ہوئی کہ رسول آئے اور کہا مجھے ذوق محسوس ہو رہا ہے. اب آپ کی خدمت میں ایک چیز اور عرض کر دیتا ہوں. یہ جو ذوق ہے نا, یہ ذوق ہو سکتا ہے ذہن میں آئے لوگوں کے کہ بدن کا ذوق, کمزوری, یا جیسے اللہ ہم لوگ جیسے مریض ہو جاتے ہیں ویسے وہ مریض والا وہ ذوق نہیں تھا. آپ اس کی تفصیل دیکھیے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں, رسول نے ضرور کہا کہ ذوق محسوس کر رہا ہوں, لیکن معلوم ہے کیا فرمایا. نبی نے کہا فاطمہ نبوت ذوق محسوس کر رہی ہے. بہت توجہ, نبوت ذوق محسوس کر رہی ہے. توجہ. اور پھر اس کا علاج بھی بتایا. فاطمہ اپنی وہ چادریں روانی لا کے مجھے دو. علاج بھی بتایا. توجہ یہ نہیں. اب شہزادی نے سرکار کو اپنی چادر میں باقاعدہ طور پر لے لیا. جیسے ہی نبی چادر کے نیچے آئے, نبی نے فرمایا فاطمہ کمزوری تھی, ذوق تھا, لیکن راحت محسوس کر رہا ہوں. راحت محسوس کر رہا ہوں, راحت محسوس کر رہا ہوں. اب آپ سمجھے عزیزان گرامی, یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. فاطمہ ایک ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جس کی چادر نبی کو بھی ذوق سے بچا دیتی ہے. سلامات پڑھے محمد. جس کی چادر نبی کو شفا عطا کرے, ہم شریعت میں اسے فاطمہ کہتے ہیں. توجہ ہے.
سے فاطمہ عظیم منزل ہے لیکن یہ بڑی عظیم منزل ہے شہزادی کے سلسلے سے خدا نے فرمایا انا آتینا کل کوثر پیر میں نے آپ کو کوثر عطا کیا میں نے آپ کو کوثر عطا کیا میں نے آپ کو نسل کثیر عطا کیا آپ جانتے ہیں ہاں نسل کثیر عطا کیا یہ منزل بڑی اہم منزل ہے نسل کثیر عطا کیا شہزادی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے آج ہم اور آپ جہاں موجود ہیں یقین جانیے آئے ہوئے ہیں اللہ کی توفیق ہے یہ جو سنتے ہیں نا جو کچھ بھی عمل کرنے کی کوشش کرو غرور نہیں ہونا چاہیے گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے تکبر نہیں ہونا چاہیے تاکہ ان کے پاسدار بن سکو ان کے اس لیے کہ ہماری زندگی جو ہے نا وہ انہی کے صدقے میں ہے وہ نبی جس کو خدا نے سب کچھ عطا کیا جانتے ہیں سب کچھ خدا نے عطا کیا لیکن فاطمہ کے لیے اس نے کہا نہیں آنا پڑے گا انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا یہ کوئی معمولی دروازہ نہیں ہے یہاں آ کر کے یہ بڑے رضی اللہ ہو گئے ہیں خدا کی یقین جانو بڑے رضی اللہ صدیق اکبر فاروق اعظم آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑے لوگ ہو گئے ہیں واقعی یہ ٹکے والے لوگ تھے بھیڑ بکری چرانے والے لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی جن کی کوئی اوقات نہیں تھی ایسے لوگ یقین جانا میں بتاؤں آپ کی خدمت میں عرض کروں مؤذن صبح کی اذان دیتا تھا جناب سلمان کا یہ قانون اور قاعدہ تھا اٹھتے تھے اذان سے پہلے ہی اٹھ جاتے تھے ادھر اذان شروع ہوئی ادھر سلمان در سیدہ پہنچتے بہت توجہ در سیدہ اور آتے تھے آنے کے بعد پیشانی رکھتے تھے جھکتے تھے توجہ ہے کہ نہیں جھکتے تھے پیشانی رکھتے تھے سجدہ کرتے تھے پھر مسجد میں جاتے تھے اب ظاہر سی بات ہے نا بھائی جلنے والے تو ہر دور میں ہیں تپنے والے ہر دور میں ہیں اب کسی بڑے صاحب نے دیکھ لیا ان کو یہ کام کرتے ہوئے اب ان کو آگ لگ گئی نیچے سے اوپر تک از بالا تا پائن می سوزے جلنے لگے وہ اور جا کر کے نبی اللہ سے یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ جو سلمان روزانہ لیٹ ہو جاتے ہیں صبح میں یہ لیٹ ایسے ہی نہیں ہوتے یہ سب سے پہلے جاتے ہیں در سیدہ پر آپ کی بیٹی کے دروازے میں وہاں سے ہو کر کے پھر یہاں آتے ہیں اب رسول نے پوچھ لیا سلمان کیا یہ سچ ہے کہا یا رسول اللہ بالکل سچ ہے سلمان کیوں جاتے ہو ہماری بیٹی کے دروازے پر اب سلمان نے آواز دی رسول اللہ میں ان کو بتانے کے لیے جاتا ہوں ان کو سمجھانے کے لیے جاتا ہوں کہ ان کے سمجھ میں کچھ آ جائے ان کے عقل میں کچھ آ جائے کچھ ان کا کام کرنے لگے ذہن میں ان کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو مسجد میں خدا راضی اسی وقت ہوتا ہے جب گھر میں فاطمہ راضی ہو جائے صلوات پڑھے محمد جو ہے ہاں مسجد میں خدا اسی وقت راضی ہوگا جب گھر میں فاطمہ راضی ہو جائے اگر فاطمہ راضی تو خدا راضی اور اگر فاطمہ راضی نہیں تو پھر خدا بھی راضی نہیں ہے عزیزان گرامی اب دنیا لاکھ صدیق بن جائے لاکھ اکبر ہو جائے اصغر ہو جائے
جو بھی سمجھ میں آئے فاروق بن جائے وہ ایک الگ میٹر ہے، رضی اللہ ہو جائے، مگر اگر شہزادی ناراض ہے، توجہ ہے کہ نہیں اللہ گرامی، اس پر بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ کہ اگر شہزادی ناراض ہے تو پھر یقین جانو اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ یہ ہے شہزادی فاطمہ کی زہرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی بڑی اہم منزل ہے، لوگوں نے درک نہیں کیا شہزادی کو، لوگوں نے سمجھا نہیں شہزادی کو۔ آپ جانتے ہیں شہزادی باب فدق کے لیے گئی تھی؟ نہیں، باب فدق کے لیے نہیں گئی تھی شہزادی۔ شہزادی کے زمانے میں جو امام تھا نا، وہ امام تنہا ہو گیا تھا، اس لیے شہزادی امام کو بچانے کے لیے شہزادی گئی، جو ہے اپنے بابا کی صداقت کو بچانے کے لیے شہزادی گئی تھی کہ ہمارے باپ کو صدیق کہا جاتا تھا، صادق کہا جاتا تھا، امین کہا جاتا تھا، اس کے لیے شہزادی۔ لیکن ان کا رد عمل بڑا عجیب ہے۔ آپ دیکھیں روایت کہتی ہے وہ شہزادی جس کے دروازے پر وقت کا نبی آ کر کے جھکتا تھا، آواز دیتا تھا السلام علیکم یا اہل الربا، وہ شہزادی بعد رسول اتنا مظالم کہ اس پر اتنے مظالم ہوئے کہ رب کہتا ہے تب شہزادی نے آواز دی صبت علیہ مصائب اليوم النهار، صبت علیہ مسنا لیا لیا۔ بابا آپ کی بیٹی فاطمہ پر جو مظالم ٹوٹے ہیں نا، وہ اگر دنوں پر پڑتے تو یہ دن رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، ارباب عزا اجر منزل ہے۔ آپ جانتے ہو نا، آپ نے روایت سنی ہوگی کہ ہمارا امام خون کے آنسو روتا ہے، ہمارا امام خون کے آنسو روتا ہے۔ کیوں روتا ہے خون کے آنسو؟ کون سی مصیبت ہے جو اتنی بڑی ہے کہ جس کی بنا پر میرا مولا خون کے آنسو روتا ہے؟ جانتے ہو؟ راوی کہتا ہے کہ جب شہزادی کے اوپر دروازہ گرایا گیا نا تو 3 آواز شہزادی کی آئی ہے۔ پہلی صدا جو شہزادی نے دیا اس میں شہزادی تڑپ کے کہتی ہے یا فضت و خوزینی، اے فضا فاطمہ کی مدد کرو، محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے، سوائے غم فاطمہ کے۔ دوسری صدا جو تھی وہ یہ تھی میرے بابا صحبت علیہ مصائب اللہ، اے بابا ارے آکے دیکھ تو لو 18 برس کی فاطمہ میں کیا قیامت گزر گئی۔ اجرکم اجرکم اللہ۔ تیسری آواز جو تھی سیدہ کی وہ بڑی عجیب تھی۔ اب اس جگہ پر جو سیدہ نے مدد کے لیے بلایا نا تو علی کو مدد کے لیے نہیں بلایا، جبکہ جانتی تھی کہ اگر علی کو بلایا تو علی آ جائیں گے مدد کے لیے، مشکل کشا ہے آئیں گے، لیکن شہزادی یہ بھی جانتی تھی کہ ہمارے علی کے ہاتھ ہمارے بابا نے باندھ دیے، اگر علی کو مدد کے لیے بلاتی ہوں تو میرا مشکل کشا نہیں پہنچے گا۔ بس ایک مرتبہ رخ کیا ادھر کعبے کا، آواز دی اے میرے بیٹا مہدی، ارے اپنی دادی
اجرکم اجرکم اللہ. یہی وجہ ہے کہ جس کی بنا پر میرا امام گریا کرتا ہے اور ان کے حضور ہوتا ہے. میرے مولا کے نظروں میں وہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں، مولا کے نظروں میں وہ زخمی پہلو. ہر ایک مرتبہ تڑپ کے کہتا ہوگا اے میرے خدا مجھے آواز دے تاکہ میں تیری جدہ وسیام اللہ کے واسطہ آل محمد کا جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اللہ کے بغیر روزی ہے انہیں روزی عطا فرما. اللہ کے بغیر اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما. جو گناہگار ہیں ان کی گناہوں کو معاف فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما. اللہ جن لوگوں نے تم سے دعا کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما. یہ میرے خدا، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، ہمارے نائب ہمارے امام کی ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہمیں ان کے غلاموں میں شمار فرما. اللہ بانی مجلس کی ساری جائز حاجات کو قبول فرما. جن لوگوں نے بھی اس مجلس کو برپا کرنے میں حصہ لیا کہ میرے خدا ان سب کی دلی مراد کو پورا فرما. اللہ ہم سب کو ہر مشکلات سے محفوظ رکھ. ہمارے امام کا ظہور فرما. ہمیں ان کے غلاموں کو شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ما